الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل التاکید دو تابع ختم ہو گئے تیسرا تابع شروع ہو گیا اور تیسرا تابع کون سا ہے تاکید تاکید اکد یؤکد تاکید باب تفعیل کا مصدر ہے تو معنی ہو گیا پکا کرنا تاکید کا لغوی معنی کیا ہو گیا پکا کرنا کسے بولتے ہیں تاکید یہ تیسرا تابع ہے تاکید نحویوں کی اصطلاح میں تاکید کسے بولیں گے نحویوں کی اصطلاح میں تاکید بولیں گے تابع يدل على تقرير المتبوع فيما نصب إليه أو على شمول الحكم لكل فرد من أفراد المتبوع یہ تعریف آ گئی تاکید کی کسے بولتے ہیں تاکید تاکید وہ تابع ہے کہ متبوع کی طرف جس حکم کی نسبت ہو رہی ہے سمجھے اس نسبت کے اندر تھوڑا شک ہے سمجھے جب اس نسبت میں شک ہے تو اس تاکید نے آ کر کیا کر دیا اس نسبت کو پکا کر دیا جب پکا کر دیا تو شک کو دور کر دیا تاکید بن جائے اکد یؤکد تو تاکید کا معنی ہوتا ہے پکا کرنا پختہ کرنا کس چیز کو پکا کیا تابعن تاکید وہ تابع ہے یدل علی تقریر المتبوع جو دلالت کرتا ہے یدل علی تقریر المتبوع کس چیز پر متبوع کو پکا کرنے کے اوپر دال کرتا ہے فیما نصب الیہ کس چیز میں پکا کرتا ہے فیما نصب اس حکم میں جس کی نسبت ہو رہی ہے متبوع کی طرف اس حکم میں اس نسبت میں کچھ شک ہوتا ہے تاکید آ کر اس کو پکا کرتی کس حکم میں جس حکم کی نسبت ہو رہی ہے متبوع کی طرف سمجھے اس نسبت میں کچھ شک تھا تاکید نے آ کر اس کو کیا کر دیا شک کو دور کر دیا اور اس نسبت اور حکم کو پکا کر دیا مثال کے طور پر ہم نے کہا جاءنی زیدن کہا نا سمجھے یا ہم نے کہا زیدن والی مثال بار بار دیتے ہیں خالد مریض خالد مریض ہے جی سمجھے بیمار ہے اب مخاطب نے جب سنا اس نے کہا خالد بیمار ہے انہوں نے کہا میں نے تو دیکھا تو وہ کھیل رہا تھا وہ تو اچھل رہا تھا کود رہا تھا چھلانگے مار رہا تھا بھاگ رہا تھا یہ کہتا ہے بیمار ہے بسترے پہ لیٹا ہوا ہے تو اب یہ جو مریض کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف خالد کی طرف اس نسبت میں اس کو شک آ گیا شاید اس کو غلط فہمی ہوگی بیمار نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے ابھی گھنٹہ پہلے ہی تو اس کو دیکھا تھا اچھل رہا تھا کود رہا تھا بھاگ رہا تھا یہ کہتا ہے مریض ہے تو مریض کی جو نسبت ہو رہی ہے محمود کی طرف اس میں شک آ گیا سمجھ آئی بات اس نے کیا کہا اس شک کو دور کرنے کے لیے کہا سمجھے اب شک کیا تھا ہو سکتا ہے کوئی اور بیمار ہو یہ سمجھ رہا ہو خالد بیمار ہے وہ تو اچھل کود رہا تھا وہ کیسے بیمار ہو گیا تو اس شک کو دور کرنے کے لیے کیا کہتا ہے خالد مریض او بھئی خالد ہی بیمار ہے کسی اور کی بات نہیں ہو رہی سمجھے یہاں خالد کے تکرار سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ خالد ہی بیمار ہے سمجھے اور یہ جو مریض ہونے کی نسبت خالد کی طرف کر رہے ہیں یہ خالد ہی کی طرف کر رہے ہیں کسی اور کی طرف نہیں کر رہی ہے نا سمجھنا کہ یار وہ تو اچھل کود رہا تھا یہ کہہ رہا ہو مریض وہ ہو سکتا ہے کوئی اور بیمار ہو نسبت کہیں اور کرنی تھی غلطی سے اس کی طرف کر لی نہیں اس ہی کی طرف نسبت کرنی تھی یہ ہی بیمار ہے خالد ہی بیمار ہے تو وہ جو شک تھا اس تاکید نے آ کر اس کو کیا کر دیا دور کر دیا سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی اکل زیدن اکل حمزہ تو اکل دو دفعہ اب یہاں فعل کا تکرار حمزہ ہی نے کھایا سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی کیا معنی کریں گے حمزہ ہی نے کھایا
کسی اور نے نہیں کھایا. اور عقل کی نسبت جو حمزہ کی طرف ہو رہی تھی نا، مخاطب کو شک تھا، وہ بیچارہ بیمار ہے تو کھا ہی نہیں سکتا، کہتا اس نے کھا لیا ہے. جواب دیا نہ نہ، ہو سکتا ہے کسی اور نے کھایا ہو، یہ سمجھو حمزہ نے کھایا. کہتا ہے نہیں، شک والی بات نہیں ہے، پکی بات ہے اسی نہیں کھایا. اکل اکل حمزہ، کھانے میں شک تھا نا. جہاں فعل کے استاد اندر جی تردد فیل اور ہوگا شک ہو repeat؟ نا تو کیا فیل ریپیٹ ہو رہا دو ہے، دفعہ فیل کی دونوں طرح ہو سکتا ہے. فعل بھی ریپیٹ ہو سکتا ہے، اسم بھی ریپیٹ ہو سکتا ہے تاکید کے لیے. وہی بات ذکر کرنے لگا تھا، جہاں ابہام ہو نا، جہاں تردد ہو کھانے میں، فعل میں، یہ کہہ رہا کھایا ہے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو وہ تو بیچارہ نہیں کھا سکتا، تو اس کو تردد کھانے میں تھا. اس نے کیا کہا، نہیں نہیں، کھانے ہی کی بات ہو رہی ہے، اس نے کھایا ہی ہے، تو کھانے میں زور ڈالنا تھا نا، تو عقل عقلہ کو دو دفعہ لے کر آگے. اور پچھلی تو صورت میں وہ ترکیب کہتا تھا، یہ زید کے دونوں کا فائل ہے، فائل ہے نا. ترکیب میں ابھی کر تو دیتا ہوں آپ کو. ہاں میں ابھی ترکیب کا دیکھیں نا، پہلا جو ہوتا ہے نا، یہ دوسرے والا وہ تو ہوگی تاکید. اس تاکید جو تابع ہے نا تاکید، اس کو مؤکد بھی بولتے ہیں، تاکید بھی. جس کی تاکید ہے جو مطبوع ہے اس کو مؤکد بولتے ہیں. اس میں مفعول اس کی تاکید لائی گئی، یہ مؤکد تاکید کرنے والا، پختہ کرنے والا. ٹھیک ہے نا. اب اس میں کیا ترکیب کریں گے، خالد خالد مریض، پہلا خالد کیا ہو جائے گا، یہ بن جائے گا مؤکد، اور دوسرا خالد تاکید مؤکد. مؤکد مؤکد مل کر مبتدا، مریض خبر. اکلا مؤکد اور دوسرا اکلا جو ہے نا مؤکد بن جائے گا، وہ پھر مؤکد مؤکد مل کر فعل سائد اس کا فاعل بن جائے گا. ترکیب میں بھی کرتا ہوں آپ کے سامنے. خیر، یہ اب آپ کو سمجھ آئی. تو ایک کام تاکید کا کیا ہو جائے گا، تاکید کا ایک کام یہ ہو جائے گا کہ مطبوع کی طرف فیما نصب الیہ، جس چیز کی نسبت ہو رہی ہے اس نسبت میں شک ہے. یہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ مریض ہے، خالد مریض ہے، تو ہو سکتا ہے اس نے وہ کسی اور کے بارے میں کہنا ہو، کوئی اور بیمار ہو. یہ خالد کا کہہ رہا ہے خالد تو بیمار نہیں، وہ تو بھاگ رہا تھا، دوڑ رہا تھا، اچھل رہا تھا، کود رہا تھا. اس کو شک تھا. اس نے کہا نہ، خالد خالد مریض. وہ جو اس کو شک تھا کہ مریض ہونے کی جو نسبت ہو رہی ہے یہ غلط ہو رہی ہے، خالد یہ کسی اور کی طرف ہو رہی ہوگی، غلطی سے خالد کی طرف. اس شک کو دور کرنے کے لیے کیا لے کر آتے ہیں، تاکید. بے مقصد تو نہیں آتی نا. آپ نے مجھے کہا کھانا کھا لیا ہے، میں نے کہا کھانا کھا لیا ہے، تو مجھے کیا ضرورت پڑی تاکید لانے کی. تاکید میں اس وقت لاؤں گا جب آپ کو شک ہوگا، سمجھے. تو آپ کے زید کھڑا ہے، میں کہوں گا زید کھڑا، کہ ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے کہا نا زید کا، زید کیسے کھڑا ہے، اس کو تو فالج تھا، وہ تو بیمار تھا، تو لیٹر تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہے کوئی اور کھڑا ہو. ساجی آپ کہہ رہے ہیں زید کھڑا ہے، میں کہوں گا نہیں، قام زید زید. کسی جگہ پر ہی تاکید، ہر جگہ تو تاکید ہے، وہ تو خلاف فصاحت ہے کہ میں ہر جگہ ہی تاکید لانا شروع کر دوں. نہ، وہ اپنے موقع پر آئے گی. اور موقع کیا ہے، جہاں شک ہو. کس چیز میں شک ہو، کہ جہاں اس حکم کی جو نسبت ہو رہی ہے مطبوع کی طرف، اس میں شک ہے نا، مریض ہونے میں، کھڑا ہونے میں، تو اس شک کو دور کرنے کے لیے تاکید آئے گی. دوسرا تاکید کا فائدہ یہ ہے، او علی شمول الحکم لکل فرد من افراد المتبوع، جو حکم مطبوع کی طرف منسوب اس میں شک، شک کو دور کرنے کے لیے تاکید، نسبت میں شک تھا. دوسرا یہ کہ کیا یہ حکم مطبوع کے ہر فرد کو شامل ہے، یا اکثر افراد کو، یا بعض افراد کو شامل ہے، سمجھے، ساروں کو شامل نہیں ہے، سمجھے. اس میں شک تھا، کیا یہ حکم سارے افراد کے لیے ہے، یا بعض کے لیے ہے، یا اکثر کے لیے ہے. اب تاکید آئے گی اس تردد اور شک کو دور کرنے کے لیے، نہیں، سب کے لیے، سب کو حکم شامل ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی مثالیں آگے آ رہی ہیں. تو تاکید کا دوسرا مقصد کیا ہو جائے گا، تاکید دلالت کرے گی کس بات پر، او علی شمول الحکم، حکم کے شمول پر. یہ حکم شامل ہے کس کو، لکل فرد من افراد المتبوع، متبوع کے افراد میں سے ہر فرد کو شامل ہے. یہ نہ سمجھنا کہ بعض کو، اس کو شک تھا مخاطب کو، وہ سمجھتا شاید بعض کو یا اکثر کو شامل ہے، کل کو شامل نہیں ہے.
سمجھے؟ تو تاکید آگی کاہے کے لیے؟ شمول کو پکا کرنے کے لیے کہ سارے افراد کو شامل ہے. یہ دوسرا مقصد ہو گیا. نسبت میں شک اس کو دور، یا یہ حکم سارے افراد کے لیے ہے اس کے لیے بھی تاکید استعمال ہوگی. یہ ہوگی تاکید کی تعریف. والتاکید علی قسمین، آگے تاکید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم تاکید لفظی. تاکید لفظی کسے بولتے ہیں؟ وہو تقریر اللفظ الاولی، پہلے لفظ کو مکرر ذکر کیا جائے. تقریر 2 بار ذکر کر دیا جائے تو تاکید ہو گئی. جاءنی زید زید، اب زید کو کتنی دفعہ؟ اس کو شک تھا زید کیسے آیا، وہ تو بیمار ہے، وہ تو اٹھ ہی نہیں سکتا. اب یہ جو فعل کی نسبت ہو رہی ہے اس میں شک تھا. ہو سکتا ہے خالد آیا ہو، یہ غلطی سے زید سمجھ گیا ہو. کہتے ہیں نا، جاءنی زید، زید ہی آیا ہے. اس لیے کیا مانا؟ زید زید، آگے سمجھ میں؟ زید ہی آیا ہے. وجاء جاء زید، انہوں نے یہاں فعل کی بھی مثال دے دی، اس کو سمجھ آئی؟ تو جاء جاء زید ہی آیا ہے، کوئی اور نہیں آیا. بات سمجھ آ گئی؟ یہ تو تاکید لفظی ہے کہ وہ جو لفظ ذکر ہے اسی کو مکرر ذکر کر لیا. اور جب 2 لفظ آ جائے گا، تکرار ہو گیا نا، تو اذا کرر تقرر، یہ ہمارے دادا جی علیہ فرمایا اذا تکرر، پہلا کاف چھوٹا ہے، تکرر، جب کوئی چیز مکرر ہوتی ہے نا، بار بار ہوتی ہے، تو پھر وہ تقرر، دوسرا کاف نقطوں والا، پھر وہ پکی ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے. تو جب 2 دفعہ زیادہ آ گیا نا، تکررہ ہو گیا نا، تو پھر یہ تقررہ بھی ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، تاکید آ جائے گی. اسی لیے آپ کو کہتا ہوں نا تکرار کرنا ہے. تکرار کیا مانا؟ جو سبق پڑھا نا ایک دفعہ تو یہ ہو گیا، ایک دفعہ میں کہتا ہوں پھر تکرار کر لیں، تو تکررہ ہو گیا نا. تو جو چیز تکررہ مکرر ہوگی وہ مقرر بھی ہو جائے گی، پکی ہو جائے گی، کیونکہ تکرار کی وجہ سے، بار بار کی وجہ سے مضبوطی آ جاتی ہے. اس لیے زید بار بار ہے، مضبوطی آ جائے گی. اذا تکرر تقرر، کوئی چیز مکرر ہوتی ہے پھر وہ مقرر، مضبوط بھی ہو جاتی. اچھا خیر، پہلی قسم تاکید کی کیا تھی؟ لفظوں کا. دوسری قسم، اچھا اس کو لفظی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اسی لفظ کا تکرار، اسی لفظ کے تکرار کی وجہ سے تاکید، تو لفظ کے تکرار کی وجہ سے آ رہی تو لفظی بن جائے گا. دوسری قسم ہے معنوی. تاکید معنوی، یہ چند الفاظ کے ذریعے ہوتی ہے، سمجھے؟ اس کے لیے چند مخصوص الفاظ ہیں جن کے ذریعے تاکید معنوی حاصل ہوتی ہے، سمجھے؟ تاکید معنوی کس کے ذریعے آتی ہے؟ یہ غالباً 9 لفظ ہیں جن کے ذریعے تاکید معنوی حاصل ہوتی ہے. وَهُوَ الفا بِالفاظ معدودۃ، یہ چند مخصوص الفاظ کے ذریعے معنوی تاکید حاصل ہوتی ہے. وہ کون کون سے؟ وہ نفس، عین، پہلے 2 لفظ تو نفس اور عین ہو گئے، ان کے ذریعے بھی تاکید معنوی آ جائے گی، سمجھے؟ پہلے ان کو. اچھا جی، نفس اور عین کے حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ اب آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے. اس حوالے سے یاد رکھیے، یہ جو تاکید اس کو نفس اور عین کے ذریعے اور ان 9 الفاظ کے ذریعے جو تاکید آئے گی، اس کو معنوی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ پہلے تھا جاءنی زید نفسہ، اب نفس وہ پہلے والا لفظ تو مقرر نہیں ہوا، لہذا تاکید لفظی نہیں ہے، لیکن نفس کا معنی بھی وہی ہے جو زید کا ہے. جاءنی زید عینہ، اب عین، عین سے مراد وہ زید ہی ہے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے. جب معنی ایک ہی ہے تو گویا 2 دفعہ زید، جب 2 دفعہ زید آ گیا تقریر، تقریر تو پھر تقریر، مکرر ہو گیا تو پھر مقرر ہو جائے گا، مضبوط بھی ہو جائے گا. لیکن معنی ایک ہے، لفظ ایک نہیں. جب معنی ایک ہے تو پھر تاکید معنوی بن گیا. اچھا، یہ جو پہلے 2 لفظ ہیں نا، کون کون سے؟ نفس اور عین. یہ جو پہلے 2 الفاظ ہیں تاکید معنوی کے، یہ نسبت جو ہو رہی ہوتی ہے مطبوع کی طرف، اس مطبوع میں جو شک ہوتا ہے، یہ الفاظ اس شک کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیے.
اچھا، اور ان دونوں کے استعمال کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ذرا تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے، یہ سمجھ لیں ان دونوں کا استعمال، نفس اور عین یہ جو تاکید کے لیے آئیں گے، ان نفس اور عین ان دونوں کا استعمال واحد، تثنیہ اور جمع، ہر طرح کے کلمات کی تاکید کے لیے دونوں استعمال ہوں گے۔ واحد کی تاکید کے لیے بھی نفس اور عین آئیں گے، تثنیہ کی تاکید کے لیے بھی نفس اور عین آئیں گے، اور جمع کی تاکید کے لیے بھی نفس اور عین آئیں گے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے، سمجھے؟ اچھا، کیسے آئیں گے؟ ان کے استعمال کا طریقہ میں نے کہا نا، طریقہ یہ ہے، نمبر ایک، اگر مؤکد ان کا واحد ہے نا، یعنی مطبوع ان کا واحد ہے، تو اس واحد کی تاکید کے لیے ان دونوں الفاظ کو واحد ذکر کریں گے۔ اچھا، کیسے ذکر کریں گے؟ مذکر کی تاکید کے لیے بھی نفس آئے گا، مؤنث کی تاکید کے لیے بھی نفس ہی آئے گا۔ واحد مؤنث، واحد مذکر، دونوں کی تاکید کے لیے نفس آئے گا۔ لیکن کیسے پتا چلے گا کہ یہ مذکر کی مؤنث کی؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر واحد مذکر کی تاکید کے لیے آ رہا ہے نا، تو اس کے ساتھ ہو ضمیر بھی لگی ہوئی ہوگی جو مذکر کی طرف لوٹ رہی ہوگی، اور اگر یہ مؤنث کی تاکید کے لیے آ رہا ہے، واحد مؤنث کے لیے، تو نفس مضاف ہوگا ہا کی طرف، ہا ضمیر لگی ہوگی جو اس مؤنث کی طرف لوٹ رہی ہوگی، بس ہو اور ہا کا فرق ہوگا، ضمیر سے فرق ہوگا۔ نفس اور عین وہ ان کے صیغے میں فرق نہیں آئے گا، ضمیر میں فرق آئے گا۔ واحد مذکر واحد مؤنث کی تاکید کے لیے دونوں آئیں گے، اور واحد مذکر کے لیے واحد مذکر کی ضمیر، اور واحد مؤنث کے لیے مؤنث کی ضمیر۔ تثنیہ کی تاکید کے لیے بھی استعمال ہوں گے دونوں۔ اچھا، تثنیہ کی تاکید کے لیے کیسے ہوں گے؟ اکثر نحویوں کے نزدیک، اور صحیح بات بھی یہی ہے، کہ جب یہ تثنیہ کی تاکید کے لیے آئیں گے نا، تو ان دونوں کو جمع لایا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ جمع لائیں گے، اور پھر اس جمع کو مضاف کر دیں گے تثنیہ کی ضمیر کی طرف۔ سمجھ آئی بات؟ اس کو کس کی طرف مضاف کریں گے؟ تثنیہ کی ضمیر کی طرف مضاف کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آگے مثالیں آ رہی ہیں ساری، اس کو تثنیہ کی ضمیر کی طرف مضاف کر دیں گے تو جمع لا کر۔ بعض حضرات کہتے ہیں جب تثنیہ کی تاکید کے لیے آ رہے ہیں تو پھر نفس اور عین کو تثنیہ لانا چاہیے، وہ بعض نحوی کہتے ہیں، سمجھے؟ جیسے مثال میں آپ کو دوں، جاءنی الطالبانی، میرے پاس دو طالب علم آئے، اب میں ان کی تاکید لانا چاہتا ہوں نا، کوئی کہتا ہے طالب علم نہیں تھے یار، وہ کوئی اور تھا، میں کہتا ہوں طالب علم، تاکید کیسے لاؤں گا؟ جاءنی الطالبانی انفسہما، نفس کی جمع کیا آگئی؟ انفس، اور طالبان تثنیہ، تثنیہ کی ضمیر لوٹاؤں گا ان کے انفسہما، ٹھیک ہے نا؟ رأیت الوالدین، میں نے والدین کو دیکھا، یا والدین حالت نصبی میں ہے نا، وہ کہتے ہیں نہیں والدین نہیں، کوئی اور تھا، وہ جو چادر میں لپٹ کر گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں میرے والدین ہیں، وہ کوئی اور تھا۔ کہنے لگا نہیں، رأیت الوالدین انفسہما، وہاں حالت نصبی میں تھا نا، تاکید بھی حالت نصبی میں آ جائے گی، انفسہما، نفس کی جمع انفس، تثنیہ کی تاکید کے لیے، اور ہما کی طرف مضاف، ٹھیک ہے؟ طبخت فاطمۃ وخالدۃ اعینہما، فاطمہ اور خالدہ نے پکایا، کسی کو شک ہوا نہیں کہ وہ نہیں تھے، وہ کوئی اور تھا پکانے والا؟ کہتے ہیں نہیں، کیا؟ اعینہما، عین کی جمع اعین، اور ان کو مضاف کر دیا تثنیہ کی طرف، تو تثنیہ کی تاکید کے لیے استعمال ہو گئے۔ کیا معنی؟ تو جب یہ نفس اور عین مفرد کی تاکید کے لیے آئیں گے تو مذکر کی تاکید کے لیے مذکر کی ضمیر لگا دو، صیغہ مفرد کا ہی رہے گا نفس اور عین، اور مؤنث کی تاکید کے لیے ہا لگا دو، صیغہ مذکر واحد کا ہی رہے گا۔ اس کی بھی ایک مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو، الگ سے مثال دے دیتا ہوں سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں، یہی مثال لے لیں، طبخت فاطمہ، تو فاطمہ واحد ہے نا، عینوہا، اب عین کے صیغے کو مؤنث نہیں کیا، عین عین ہی رہا، ہا ضمیر مؤنث آ گئی، طبخت فاطمہ تو عینوہا، اور قام الاستاذ، استاد مفرد ہے نا اور مذکر ہے، قام الاستاذ نفسہ،
مفرد کی تاکید کے لیے مذکر بھی ہے تو ہو اور نفس اور عین دونوں مفرد، اور ہو مذکر کے لیے اور ہا مؤنث کے لیے آ گیا، بات ختم ہوگی۔ تیسرا یہ دونوں کلمات جمع کی تاکید کے لیے بھی آئیں گے، اس میں کیا کیا جائے گا؟ اچھا جب مؤکد جمع ہو تو جمع مؤکد کے لیے بھی یہ دونوں کلمات تاکید کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے استعمال کا طریقہ کیا ہے کہ وہی یہ نفس اور عین کو جمع لائیں گے اور ان کو جمع کی طرف ضمیر کی طرف ضمیر ضرور آئے گی ان کے ساتھ، ان کو جمع ضمیر کی طرف مضاف کر دیں گے، سمجھے؟ اگر وہ جمع مذکر ہے تو مذکر کی ضمیر، اور مؤنث ہے تو مؤنث کی ضمیر کی طرف مضاف کر دیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر حضر عمیر وسعید وشاہد، تین بندے جمع ہو گئے نا، حضر عمیر وسعید وشاہد انفسهم، اب جمع کی تاکید کے لیے نفس جمع ہوگی انفس، اور اس کو مضاف کر دیا کس کی طرف؟ ہم، کیونکہ جمع مذکر تھا، ہم بھی عند المدیر، معتمم کے سامنے یہ تینوں حاضر، یہی تینوں حاضر ہوئے، سمجھے؟ وجدت عابدۃ وحفصۃ وعطیۃ انفسہن، تینوں انفسہن، اب نفس کی جمع ہم کیا لے کر آئے؟ یا اعینہن، کیا لے کر آئے؟ انفسا، نفس کی جمع ہو، اور یہ تو چونکہ مؤنث تھی تو اس کو ہنہ کی طرف مضاف کر دیا، وجدت عابدۃ وحفصۃ وعطیۃ انفسہن قائمات فی المدرسۃ، میں نے پایا عبدہ، حفصہ اور عطیہ کو، انہی تینوں کو پایا، تاکید آگے نے انہی تینوں کو پایا کھڑے ہوئے مدرسہ میں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو معلوم واحد کے لیے، تثنیہ کی تاکید کے لیے، جمع کی تاکید کے لیے نفس اور عین استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے استعمال کا طریقہ کیا وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیے۔ اب آپ دیکھو جی، وہی النفس والعین، نفس اور عین واحد، تثنیہ، جمع، یہ لفظوں میں ملا لیں، ان تینوں کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ کیسے آئیں گے؟ باختلاف الصیغۃ والضمیر، صیغہ بھی بدلے گا، ضمیر بھی بدلے گی، واحد ہے تو نفس اور عین ہی رہیں گے، اور اگر تثنیہ کی تاکید کے لیے آ رہے ہیں، موقت تثنیہ ہے، تو پھر صیغہ کیا بدلے گا؟ جمع بنا لو، انفس بن جائے گا، اعین بن جائے گا، سمجھے؟ اور اگر جمع کی تاکید کے لیے آ رہے ہیں، پھر نفس نہیں رہے گا، عین نہیں رہے گا، اعین پھر جمع بن جائے گا۔ دیکھو جاءنی زید نفسہ، زید واحد مذکر تھا، نفس بھی واحد ہے، اور ہو ضمیر اس کی طرف لوٹ جائے گی۔ وَالزَّيْدَانِ، تسنیہ کی تاکید کے لیے بھی آیا، تو کیا کرو؟ نفس کو جمع بناؤ، یہی صحیح ہے، انفسہما، لیکن بعض کہتے ہیں نفساہما، جب تسنیہ کی تاکید کے لیے آ رہا ہے تسنیہ کو بناؤ، لیکن زیادہ فصیح استعمال جو ہے اس کا وہ کس میں ہے؟ وہ جمع ہی لانا پڑے گا تسنیہ کی تاکید کے لیے، بس ضمیر مؤنث کی آئے گی، تسنیہ کی آئے گی۔ وَزَيْدُونَ أَنفُسَهُمْ، جمع کی تاکید کے لیے لانا ہے تو ہم کیا لائیں گے؟ پہلے کیا کرو؟ زیدون جمع ہے، نفس کی جمع انفس بناؤ، اور وہ زیدون جو ہے وہ کیا ہے؟ تین زید تھے نا، وہ مذکر تھے تو ہم مذکر کی ضمیر کی طرف مضاف کر دو۔ اسی طرح عین کو بھی سمجھو، عینوہ اعینہما یا عینہما یا اعینہم، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ مؤنث کی مثال جاءتنی ہندن، واحد مؤنث موقع تھا تو نفس کو مؤنث ضمیر کی طرف نفسہا، وجاءتنی الہندان تسنیہ تھا تو انفسہما یا نفساہما، جاءتنی الہندات یہ جمع مؤنث تھا تو وہی نفس کو جمع کرو انفس، اور اس کے بعد اس کو ہنہ کی طرف مضاف کر دو، کیونکہ جمع مؤنث کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے تو وہ ہنہ ہوگی، انفسہن۔ بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی، بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہے؟ آخری بات نوٹ کر لیں، نفس اور عین سے معنوی تاکید حاصل ہوتی ہے، میں نے ذکر کر دیا۔ اس کا ترجمہ اگر ہم اردو میں کریں گے نا تو کیا کریں گے؟ اس کے ترجمہ بعینی ہی، یا وہی، یا بنفس نفیس، سمجھے؟ اس کے ساتھ کیا جائے، جیسے جاءنی زید نفسہ، یعنی بعینی ہی زید ہے، یہ اچھا ترجمہ ہے، یا بنفس نفیس زید، زید خود ہی آیا، یہ تینوں ترجمے فٹ آ سکتے ہیں ادھر،
تینوں طریقے سے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے. میں بھی هذا یہی هو تین الفاظ المرام. نہیں، کس میں یہ واحد کے لیے ہے کیا نا، کہا؟ بھی آئین کی وہی اور بنفس نفیس، یہ تو واحد کے لیے آئے گا، جمع میں بھی ہے نا، جیسے وہی جمع کے لیے آتا ہے. استاد آئے، بہت سارے استاد آئے، طالب علم آئے، بعینی ہی طالب علم آئے، اچھا وہی جمع لگے گا میں نا ترجمہ. نہ بعینی ہے، یا بنفس نفیس طلباء آئے، یا جی ٹھیک. طلباء خود ہی آئے، ان کی جگہ کوئی اور نہیں آیا، وہ فٹ آتا ہے ہر جگہ پر. ہاں جی ٹھیک. ٹھیک ہو گیا جی. چلے هذا هو المرام والله اعلم.